نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. محترمہ دینی بہن ہے، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اس دنیا میں ہم سب کو بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم سے پہلے بھی دنیا میں لوگ آئے اور دنیا کی عارضی زندگی گزار کے دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ آنے والے چند سال کے بعد ہم بھی دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جتنے لوگ آج دنیا میں آباد ہے، آنے والے 50 60 70 سال کے بعد ان میں سے شاید ہی کوئی بچے گا۔ آج کسی کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس کے متعلق بھی 100 سال کی امیدیں نہیں لگائی جا سکتی۔ کیا بھروسہ زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولاد آدم کو بطور امتحان کے بھیجا ہے۔ دنیا اولاد آدم کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کو گزرگاہ بنایا ہے، دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، اور اس دنیا کا بقا ایمان کی بنیاد پر ہے، توحید کی بنیاد پر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے۔ ایمان جب تک دنیا میں باقی ہے، ایمان والا باقی ہے، دنیا باقی رہے گی۔ جب دنیا میں ایمان والا نہیں رہے گا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ چاہے بڑے سے بڑا مجرم ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے چاہیں گے اس کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گے۔ ایمان کے خلاف کی چیز ہے، توحید کے خلاف کی چیز ہے، اس کو ظلم عظیم کہا۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا دنیا میں شرک نہ کر، ظلم عظیم ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ چاہے جتنے مجاہدے کر لے، چاہے جتنی آدمی کوششیں کر لے، چاہے جتنے نیک بھلے کام کر لے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیں گے، لیکن شرک کرتا ہے آدمی، مشرک ہے، تو ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ مشرک کی کسی نیک عمل کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، آخر میں دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ چوکنا رہنے کی جگہ دنیا میں جو ہے وہ شرک سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعمال میں سے اسی اعمال کو پسند کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل کرنے والے کو اپنے شرکا کے حوالے کر دیں گے۔ اس لیے اس دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں کہ دنیا کی عارضی ٹیمپر والی زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کے ساتھ گزارنا ہے۔ اللہ سے ہمارا ذاتی تعلق پکا تھکا ہو، اللہ کو ہم معبود برحق مانیں، کرتا دھرتا حاجت روا مشکل کشا، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، روزی دینے والا، تنگی دینے والا، موت دینے والا، حیات دینے والا، کامیابی کرنے والا، ناکام کرنے والا، کام کو بنانے والا، کام کو بگاڑنے والا، صحت دینے والا، بیماری دینے والا، خوف دینے والا، عمل دینے والا، یہ ساری صفتیں صرف اللہ ہی کی ہے۔ دعائیں صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ دعا یہ عبادت ہے، عبادت غیر اللہ سے نہیں ہوتی۔
غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے. دعا عبادت ہے، اس لیے صرف اللہ سے مانگی جائے گی. اللہ کے غیر سے مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. مخلوق کو مانگنے والا پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو مانگنے والا پسند ہے. تو محترمہ دینی بہنیں، اس دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ ایمان کا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جن بندوں سے بندیوں سے محبت کرتے ہیں، جن کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، انہیں ایمان کی نعمت دیتے ہیں، ایمان کا سرمایہ دیتے ہیں. تو دنیا سے آخرت میں لے جانے کی چیز ایمان ہے. ایمان کو بچا کر لے گئے تو چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا اجر دلائے گا. چھوٹے چھوٹے اعمال کی بڑی قیمتیں اپجے گی. ایک سبحان اللہ اور کے برابر، پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. ایک الحمدللہ اس کا بے شمار اجر ملے گا ایمان کی بنیاد پر. ایمان نہیں ہے تو بڑے بڑے نیک عمل بھی عقائد و بیکار ہو جائے گا. اور جو قیمتی چیز ہوتا ہے نا، اس کے لوٹنے والے بھی بہت ہوتے ہیں. آپ کے پاس زیورات ہے تو آپ اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں، صندوق میں رکھتے ہیں، چابی تالے میں رکھتے ہیں. سفر میں جاتے تو بار بار اس کو چیک کرتے ہیں. حفاظت قیمتی سرمایہ ہے. چور لٹیرے ڈاکو یہ محنت کوشش کرتے ہیں قیمتی سرمایہ کو لوٹنے کی. ایسے ایمان کا لٹیرا یہ شیطان ہے. اس کے پاس 2000 نورانی داو ہے. اس نے قسم کھائی اللہ کے سامنے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے اس کی طرف آؤں گا، وسائش ڈالوں گا، اور اچھی اچھی شکلوں میں آدمی کو بہکائے گا. اس لیے اللہ کے حکموں کے مقابلے میں مصنون چیزیں، پسندیدہ چیزیں، نوافل، اس کا زیادہ اہتمام اللہ کے حکم کو توڑ دینا، یہ سب سے بڑی نادانی. ادنا سے اعلیٰ پر، اعلیٰ سے ادنا پر لانا، قیمتی چیز سے بے قیمت چیز کی طرف، کم قیمت چیز کی طرف لوگوں کو رغبت دلاتا ہے. اللہ بڑے ہیں، اس کا حکم بڑا ہے. اس لیے زندگی میں ایک بات کہ کوئی اللہ کا حکم ہماری زندگی میں نہ ٹوٹے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہ چھوٹے. توحید، رسالت، آخرت، یہ تین بنیادی چیزیں جس کی تعلیم قرآن پاک میں، حدیث پاک کے اندر تفصیل سے ملتی ہے. ساری تعلیم کا خلاصہ توحید، ایک اللہ کو ماننا، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا ماننا، سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. رسالت، کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں 100% کامیابی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف جتنی چیزیں ہیں، رسم و رواج ہے، اور جتنی پسندیدہ چیزیں ہیں، یہ ساری بے فائدہ ہے. فائدے مند صرف سنت طریقے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، رات کو سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک، صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک، زندگی گزارنے کے ہر موقع پر ہر طریقے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع کا طریقہ بتلایا ہے. یہ طریقہ اللہ کو پسندیدہ ہے. لہذا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کامل اتباع کرنا، توحید، رسالت، اور سارے عمل کو آخرت کے لیے کرنا، آخرت کا یقین. یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، ہم سب آخرت کے مسافر ہیں. اس لیے دنیا سے آخرت میں اپنا توسہ لے جانا نہ بھولنا. کلبندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب آخرت کے مسافر ہیں، ہمیں آخرت میں جانا ہے. ہم سے پہلے جتنے لوگ ہمارے آئے، باپ، دادا، پردادا،
یہ سارے کے سارے آخرت میں چلے گئے. جس کی موت ہے اس کی آخرت شروع ہو گئی. تو آخرت میں اپنا توسہ لے جانا نہیں بھولنا. قیمتی سرمایہ آخرت میں ساتھ لے کر جانا. سیرت صحابہ میں یہی ملتا ہے. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو دانتوں سے پکڑ کر اس پر عمل کرنا اور اپنی آخرت کو فراموش نہیں کرنا، بھولنا نہیں ہے. دنیا کی عیش آرام کے لیے، دنیا کی راحت کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پہ نہیں لگانا. کہ میری محترمہ دینی بہنیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد بہت بڑی ہے، اس لیے اللہ کا حکم بہت بڑا ہے. بڑے کا حکم توڑنا یہ بڑی ہلاکت ہے. شیطان مردود ملعون راندہ دربار کیوں ہوا؟ اس نے اللہ کا حکم توڑ دیا. دنیا میں انسانوں کی آبادی سے پہلے جنات آباد تھے، اور جناتوں نے دنیا میں ادھم مچایا، قریزی کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر دنیا کو جناتوں سے پاک کیا اور انسان کو بسانے کا فیصلہ کیا. جناتوں کا ایک چھوٹا سا بچہ جس کا نام عزازل تھا، فرشتوں کو پیار آیا، اس کو آسمانوں پر لے گئے. اس نے آسمانوں پر اللہ کی قدرت کو دیکھا، اللہ کے عجائب کو دیکھا، اور اس نے اللہ کی عبادت شروع کی. وعدہ ہے کہ آسمان میں ایک بارش کے برابر جگہ ایسی نہیں جہاں اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو. معلوم الملکوت بن گیا، ملائکہ کو، فرشتوں کو درس دینے والا بن گیا. لیکن یہ ساری چیزیں جو یہ کر رہا تھا، یہ ساری عبادتیں اپنی مرضی کی تھی، کوئی چیز اس کو فرض نہیں کی کسی. سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا آدم کو سجدہ کرنے کا. سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا. اس عزازل کے بیٹے عزازل نے سجدہ نہیں کیا. تو یہ زندگی بھر کی ساری نفلی عبادتیں ساری بیکار ہو گئی. اتنی ساری عبادتیں کی تھی، ساری بیکار ہو گئی، کیونکہ ایک حکم کے توڑنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے دربار سے معلوم قرار دیا، دربار سے نکالا، جنت سے نکالا، اور ہمیشہ کے لیے طاقت کا ٹوک ڈال دیا، شیطان قرار دیا، معلوم قرار دیا. کہ اللہ کے حکم کے توڑنے پر اتنی بڑی سزا ملی. تو بہت سارے نیکی کے کام کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، بہت سارے بھلائی کے کام کرتی ہے، لیکن حکم پورا نہیں کرتی. بھلے کام کرے، نیکی کے کام کرے، بہت اچھی بات ہے. اگر نہ ہو سکے تو کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، لیکن حکم کے توڑنے کا نقصان ناقابل برداشت ہے. اللہ کے جتنے حکم ہے، اوامر ہے، شرک نہیں کرنا، نماز کی پابندی کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دیا اس کی زکات ادا کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا تو حج کرنا، یہ اللہ کے اوامر ہے، فرض ہے. اس کا اہتمام اگر کیا ہے اور زیادہ کے نفل اعمال نہیں کر سکے ہیں تو ناکام نہیں ہوں گے. لیکن بہت سارے نیکی کے بھلائی کے کام کر رہے ہیں اور فرائض کے اندر کوتاہی ہے، تو یہ بڑے خطرے کی چیز ہے. اسے ہمارے یہاں مشہور واقعہ ہے، بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں دنیا میں، اس میں ایک بادشاہ تھا محمود. محمود کا ایک غلام تھا ایاز، وہ باغیچے میں مالی کا کام کرتا تھا. جب بادشاہ نے دیکھا کہ بہت ایمانداری کے ساتھ اسی طرح سے کام کرتا ہے، اس کو پروموشن دیا، بڑھتی دی، آگے بڑھایا، اور اپنے محل میں خدمت کے لیے بلایا. اور محل میں خدمت بہت ایمانداری سے کی تو پھر اپنا وزیر بنایا، منسٹر بنایا، پردھان بنا دیا. اور جتنے بھی منسٹر تھے، جتنے وزیر تھے، ان کو اس پر اعتراض ہوا کہ مزدور آدمی کو منسٹر بنا دیا، ہمارے ساتھ کیبنٹ میں شامل کر دیا، میٹنگوں میں بیٹھنے والا بن گیا.
جب بادشاہ کے کان تک یہ بات پہنچی تو بادشاہ نے ایک مرتبہ دربار بنایا اور ناڑا منتری، فائنانس منسٹر، وزیر مالیات کہتے ہیں ان کو بلایا کہ بھئی اپنے خزانے میں سب سے قیمتی چیز کہ ایک ہیرا ہے لال، بے قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے بادشاہ کے منہ میں رال ٹپکتی، دربار میں لاؤ اس کو۔ اس ہیرے کو لایا گیا، پورا دربار روشن ہو گیا، جگمگا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا اسی منسٹر کو، اس منتری کو، کہ اس کو توڑ ڈالو۔ ہتھوڑا منگایا، ہتھوڑا منگا کے کہا اس کو توڑو کہ بادشاہ سلامت، گستاخی معاف ہو، میں اتنی قیمتی چیز کو نہیں توڑ سکتا، آپ کے حکم کو پورا نہیں کر سکتا، میں معاف کر دو۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھی بات ہے، ان کو ایک شاہی جوڑا انعام میں دو۔ دوسرے منتری کو، دوسرے منسٹر کو بلایا اور بار بار سب کو یہی حکم دیا، سب نے معذرت کر دی۔ ایاز کو بھی منسٹر بنایا تھا، اس کو بھی منتری بنایا تھا، اس کو بھی بلایا، ایاز اس کو توڑو۔ ایک ہتھوڑا لیا اور ہیرے کا چورے چورے کر دیا۔ دیکھا ایسے نادر آدمی کو منسٹر بنا دیا، اس کو یہ بھی پتا نہیں کتنی قیمتی چیز تھی۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز جانتے ہیں کیا تھا؟ کہ حضور جانتا ہوں یہ اتنا قیمتی ہیرا تھا کہ دوسرے بادشاہ بھی اس کی قیمت نہیں چکا سکتے، بہت انمول تھا، ہمارے خزانے کی رونق تھا، پھر کیوں توڑا؟ کہ حضور یہ تو ایک ہی تھا، ایسے ہزار ہوتے تو ہزار توڑ دیتا، آپ کا حکم نہیں توڑ سکتا، میرے نزدیک اس ہیرے سے زیادہ قیمتی آپ کا حکم ہے۔ ایک دنیا کے بادشاہ نے ایک مزدور قسم کے آدمی کے دل میں اپنے حکموں کی قیمت کو سمجھا کہ اس کے دل میں میرے حکموں کی کتنی عظمت ہے، کتنی قیمت ہے، تو مزدور سے اس کو منسٹر بنا دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بندے، کسی بندی کے دل میں اپنے حکموں کی عظمت اور قیمت کو دیکھتے ہیں تو اپنی ولایت کا تاج بنا دیتے ہیں۔ اس لیے میری محترمہ دینی بہنیں، زندگی میں اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑنا۔ اللہ کا حکم کا توڑ دینا یہ سب سے بڑی ہلاکت ہے۔ اللہ کے حکموں کی عظمت، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہر حال میں، خوشی ہو تو خوشی میں، غم ہو تو غم میں، تنگی ہو تو تنگی میں، فراقی ہو تو فراقی میں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، شروعات کا زمانہ تھا، مدینہ پاک جب ہجرت کر کے گئے، تنگی کا زمانہ، فقر و فاقہ کا زمانہ، ایک صحابی روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں، افطار کے لیے کوئی چیز میسر نہیں آ رہی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حال کو دیکھا اور آپ نے ٹال لیا، ان کے پاس کوئی چیز کھانے کی افطار کے لیے ہے نہیں اور یہ روزے پہ روزے رکھ رہے ہیں، ان کا حال برا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھروں میں تحقیق کی، پتہ چلا کہ سارے گھروں کا یہ حال ہے۔ آپ نے مجمع میں تذکیر کی، کوئی ہے جو ہمارے ساتھی کو اپنا مہمان بنائے؟ تو عام طور سے فقر و فاقہ کا زمانہ تھا، بعد میں تو بہت فتوحات ہوئی، اس زمانے میں فقر و فاقہ تھا، اس لیے سارے خاموش گردن جھکائے ہوئے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ یا نبی اللہ، میں لے جاؤں گا اپنے گھر، میں نام بناؤں گا۔ گھر لے گئے، بیوی سے جا کے کہا کہ دیکھو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سے مہمان لایا ہوں، جو کچھ ہو سامنے رکھ دینا، کوئی چیز بچا کے مت رکھنا۔ بیوی نے کہا قسم خدائے پاک کی، ہمارے گھر میں تو بچوں کے قابل گھوڑا ہے، ہم دونوں میاں بیوی کو تو فاقے سے ہی آج رات گزارنا ہے، اب کیا کیا جائے؟ میاں بیوی نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ مہمان کو پیٹ بھر کے کھلا دیں گے اور بچوں کو بھوکا سلا دیں گے۔ کتنی سمجھدار عورتیں تھیں وہ، کہ مہمان کو کھلانا، گھر آئے ہوئے مہمان کا اکرام کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو مہمان کی بے اکرامی یہ اللہ کا حکم کا توڑ دینا ہے، اور اللہ کے حکم کے توڑنے میں ہلاکت ہے۔ اور بچوں کا بھوکا سونا یہ ہلاکت کی چیز نہیں ہے، یہ قربانی بنے گی۔ وہ سمجھدار مائیں تھی، ان کے دل میں بھی ممتا تھی، ان کے دل میں بھی دل تھا، ان کے دل میں بھی بچوں کی محبت تھی، لیکن اللہ کے حکموں کی عظمت کتنی تھی کہ ایک ایسے مرد کے لیے جس کو جانتی پہچانتی نہیں، سسرال کا مہمان نہیں تھا، میکے کا مہمان نہیں تھا، عزت کا سوال نہیں تھا، سماج کا سوال نہیں تھا، جانتی پہچانتی نہیں تھی،
شوہر سے جھگڑا نہیں کیا کہ کما کے لائے نہیں مہمان لے کر آ گئے، بلکہ ایک خیال آیا ہے میرے گھر پر کہ اللہ کا ایک حکم میرے گھر پر اس حال میں آیا ہے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میرے ننھے منھے معصوم بچوں کو بھوکا سلانا پڑے گا۔ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، لیکن ہم ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ وہ میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا اور بیوی اس پر راضی ہوئی، اس لیے مشورہ دیا کہ بچوں کو بھوکا سلا دیں گے، مہمان کو پیٹ بھر کر کھلا دیں گے۔ ایسے ہی کیا کہ بچوں کو سلا دیا اور چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے گول کر دیا، اندھیرا کر دیا، اور تھوڑا سا کھانا تھا مہمان کے سامنے رکھ دیا اور شوہر سے کہا آپ منہ جلاتے رہنا، کھانا مت، تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے۔ اس کو ایثار کہتے ہیں، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ہر ایمان والے مرد عورتوں کو کہ انصاف کا معاملہ کرو۔ انصاف کرنا فرض ہے، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، جاندار کے ساتھ، یعنی دوسری مخلوق کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ انصاف کرو۔ ہر ایک کا حق دینا، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ اپنے لیے پسند کرو، دوسرے کے لیے پسند کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس مونگے جانور ہے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس کو وقت پہ کھلاؤ، یہ مونگے ہے، پیاسے تو پانی پلاؤ، بھوکے تو کھانا وقت پہ کھلاؤ۔ تو انصاف کرنا حکم ہے، احسان کرنے کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ انصاف سے اوپر درجہ احسان کا ہے، کسی کا حق نہیں تھا ہم نے دے دیا، احسان کیا۔ اور اوپر کا درجہ جو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو، جو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اس صفت کو پیدا کی تھی، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانا، خود پیاسے رہ کے دوسروں کو پلانا، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ صفات کی بنیاد پر آدمی قیمتی بنتا ہے، حسب نسب کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، مال دولت کی بنیاد پر آدمی اللہ کے یہاں قیمتی نہیں بنتا۔ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں ابو لہب قریش خاندان کے ہیں، خوبصورت ہے، گورے چٹے ہیں، مال بہت ان کے پاس ہے، اور مکہ میں بہت ان کی عزت ہے، شرفاء مکہ میں شمار ہے۔ اسی زمانے میں، اسی مکہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوٹے ہیں، غلام ہیں، غلام زیادہ ہیں، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی آپ سے مشورہ نہیں لے سکتا، کوئی آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، کہ دونوں ہی کی جگہ پر ہے۔ لیکن جو صفات اللہ بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ حضرت بلال میں ہیں، جو صفات بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں ابو لہب میں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری دی موت سے پہلے کہ جسم سے ایسی بدبو آتی تھی، ابو لہب کے گھر والے ان کی چارپائی، اس کے پلنگ کو گھر کے باہر کر دیا، اور انتقال ہو گیا تو کوئی دفنانے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ غلاموں کو بلایا کہ اس کو دفن کر دو۔ غلاموں نے ایک کھڈا کھودا اور بانس لا کر بانس کے زیرے سے ڈھکیل کے لاش کو کھڈے میں ڈالا، اور دور کھڑے ہو کر پتھر ڈال کے اس کھڈے کو کوڑ دیا قبر۔ یہ انجام ہوا اس آدمی کا جو خوبصورت ہے اور اچھے خاندان کا ہے اور مال دولت والا ہے اور دنیا میں اس کی عزت ہے، لیکن اللہ کے نبی کے طریقے نہیں ہیں، اللہ کے حکم پورے نہیں ہو رہے زندگی میں، نتیجے میں دنیا آخرت میں ناکام ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب ہے، فقیر ہے، غلام ہے، کالے ہیں، لیکن توحید پرست ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، شرک بدعت میں مبتلا نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ احد احد، اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، کامیاب کرنے والا، ناکام کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، بیماری دینے والا، صحت دینے والا، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی ایک اکیلی طرح سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ زندگی بسر کی اور حضور پاک علیہ السلام کی کامل اطاعت کی، آپ علیہ السلام کی منشا، آپ علیہ السلام کے طور طریقے، اس کو زندگی میں پورا اپنایا ہے، نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
دنیا میں چمکایا ہے، عزت دی ہے، سرخرو فرمایا ہے، چین سکون دیا ہے، آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی کا وعدہ کر دیا ہے، دنیا میں بشارت دے دی صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ تو محترمہ دینی بہنیں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم سب کو اپنی آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ جیسے اس بادشاہ نے، محمود نے اپنے غلام کے دلوں میں اپنے حکموں کی عظمت کو دیکھا تو اس کو غلام سے وزیر بنا دیا، منسٹر بنا دیا۔ ایسے جب کسی بندے بندی کے دل میں اللہ کے حکموں کی عظمت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ولایت کا تاج پہنا۔ تو یہ سابیہ عورت نے اللہ کے حکموں کی عظمت کے خاطر اپنے ننھے مندے بچوں کو بھوکا سلایا۔ جب صبح کی نماز پڑھنے کے لیے ان کے شوہر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر تبسم فرمایا، مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ رات کا اپنے مہمان کے ساتھ کا برتاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ اندھیرے میں یہ عمل کیا ہے، چپکے سے عمل کیا ہے، آسمانوں پر اس عمل کو اللہ نے اٹھایا اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ رسول انفسکم ولکان خصاصہ کہ تمہارے ساتھی ایسے ہیں، ترجیح دیتے ہیں لوگوں کو، چاہے وہ خود پاکے سے ہے، ضرورت مند ہے، تو اپنی ضرورت کو قربان کیا، اپنی ضرورت کو دبا دیا اور دوسروں کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں عیسیٰ، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ صفات سے آدمی قیمتی بنتا ہے، حسب نسب سے، خوبصورتی سے، مال دولت سے اللہ کے یہاں قیمتی کوئی نہیں بنتا۔ جیسے بھینس آپ خریدنے کے لیے گئے ہیں تو 20,000 کی بھی ہے، 50,000 کی بھی ہے، لاکھ روپے کی بھی ہے، اس کے بھی 4 پیر ہے، اس کے بھی 2 سینگ ہے، اس کے بھی 2 کان ہیں، تو قیمت کا فرق کیوں ہے؟ اس میں دودھ دینے کی صفات زیادہ ہے۔ بھینس سے مطلب دودھ ہے، یہ 20 لیٹر دودھ دیتی ہے، 10 لیٹر دودھ دیتی ہے، 5 لیٹر دودھ دیتی ہے، کہ جتنی زیادہ دودھ دینے کی صفات اتنی زیادہ قیمتی ہے۔ ایسے بندوں میں جتنا احسان ہے، اخلاص ہے، اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ قیمتی بنتے ہیں۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک مہینے سے چاہا جاتا ہے کہ دنیا میں بسنے والا ہر ایمان والا اپنے آپ کو صفات سے آراستہ کرے، کوئی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا کوئی طریقہ نہ چھوٹے، کسی کا حق ہم سے نہ دبے، انصاف والی زندگی، احسان والی زندگی، ہم احسان کرنے والے بنے، کسی پر ظلم نہ کرے۔ انصاف کے مقابلے میں ظلم ہے، ظلم کو اللہ نہیں پسند کرتے۔ ظالم چاہے ایمان والا ہو اللہ، اور مظلوم چاہے بے ایمان ہو، اللہ بے ایمان کی مدد کریں گے، مظلوم کی مدد کرتے ہیں، ظالم کی مدد نہیں کرتے۔ تو ہم انصاف کرنے والے بنے، احسان کرنے والے بنے، احسان کرنے والے بنے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، اپنی عطا سے محروم کرے اس کو عطا کرو، جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، اور یہ ہمت کے کاموں میں سے کام ہے۔ جس نے ظلم کیا ہم بدلہ نہیں لیں گے، ہم معاف کر دیں گے۔ رشتہ دار ہے، ہم سے رشتہ رکھنا نہیں چاہتا تو ہم اس کی خوشی میں شریک ہوں گے، اس کو مبارکبادی دیں گے، اس کے غم میں ساتھ دیں گے، تعزیت کریں گے، عیادت کریں گے، بیماری میں عیادت کریں گے، غمی میں تعزیت کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے۔ رشتہ دار ہے، ہم سے رشتہ رکھنا نہیں چاہتا لیکن ہم اس کے رشتے کو نبھائیں گے۔ تو محترمہ دینی بہنیں، یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت، یہ محنت انسانوں کو قیمتی بنانے کی محنت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، بندیوں کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور جن صفات کی بنیاد پر انسان دنیا کے اندر سرخرو ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں قیمتی بنتا ہے، وہ صفات کو زندگی میں لانے کی محنت ہے۔ جو محنت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے کہ دنیا کا بسنے والا کوئی انسان ناکام نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، ہلاک نہ ہو جائے، بلکہ اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کے نزدیک آدمی فرمائے قیمتی کامیاب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں ایسے صفات کو زندگی میں پیدا کرنے والا بن جائے۔ تو دین کی محنت اور دین کی تعلیم
اس محنت کے ذریعے سے، اس کی تعلیم کے ذریعے سے اللہ کے نزدیک آدمی قیمتی بنتے ہیں۔ ذمہ داری نبھانے سے آدمی قیمتی بنتا ہے، سستی کاہلی غفلت سے آدمی ناکام ہوتا ہے۔ تو آپ ذمہ داری ہے، جیسے گھر کے تمام لوگوں کی ساری ضرورتیں آپ کی فکروں سے پوری ہوتی ہیں۔ صبح کا سب کچھ چائے ناشتہ مل جاتا ہے آپ کی فکروں سے۔ ٹھنڈی کا زمانہ آ گیا تو آپ کی فکریں ہیں کہ آپ نے اوڑھنے کا سامان، رضائیاں، بلینکٹ جو سنبھال کے نکالے تھے وہ نکالے ابھی ٹھنڈی کے زمانے میں، نہیں تھے تو خریدنے کے لیے متوجہ کیے گھر کے مردوں کو کہ اوڑھنے بچھونے کا سامان لانا پڑے گا، ٹھنڈی آ رہی ہے، بلینکٹ نہیں ہے ہمارے یہاں، رضائیاں ہمارے پاس نہیں ہیں، بچوں کے سویٹر لانے پڑیں گے۔ تو آپ کی فکروں سے سارا سامان آیا۔ شام کا کھانا آپ کی فکروں سے بنتا ہے۔ گھر میں کسی چیز کی کمی ہے، چاول نہیں ہے، دال نہیں ہے، گیہوں نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، شکر نہیں ہے، چینی نہیں ہے، تو یہ ساری آپ کی فکروں سے گھر آباد رہتا ہے۔ وقت پہ گھر والوں کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہے، آنے والے مہمان کا سارا ضرورتیں آپ کی فکروں سے پوری ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کی فکروں سے گھر کے تمام لوگوں کی وقت پہ ضرورت پوری ہوتی ہے، ایسے ہی آپ کی فکروں سے گھر کے سارے لوگوں کی زندگی میں اللہ کے حکم پورے ہوتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا فکر مند ہوں گے تو آپ کی فکروں کا اثر پڑے گا۔ شوہر کے دل میں آپ کی محبت ہے، بیٹے کے دل میں آپ کی محبت ہے، باپ کے دل میں آپ کی محبت ہے، بھائی کے دل میں آپ کی محبت ہے، بیٹیوں کے دل میں آپ کی محبت ہے۔ آپ کا حکم گھر والے چلاتے ہیں، آپ کا گھر میں چلتا ہے، کیونکہ آپ کے احسانات بے شمار ہیں۔ ہر ایک کی بیماری میں، ہر ایک کی ضرورت میں آپ کھڑے پیر سے خدمت کرتی ہیں۔ بچے کی چائے باقی ہے تو آپ کو چائے اچھی نہیں لگے گی، ماں اپنی چائے چھوڑ دے گی، بیٹے کو پلا دے گی، ماں اپنی چائے چھوڑ دے گی، شوہر کو پلا دے گی، بھائی کو پلا دے گی، باپ کو پلا دے گی۔ یہ صفات آپ کے اندر ہیں، اس کی بنیاد پر گھر کے سارے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہے۔ عورت کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، تو اس رشتے کی بنیاد پر گھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی محبت دلوں میں ڈالا ہے۔ تو تھوڑی سی فکر پر آپ کی انشاءاللہ گھر کے لوگ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بن جائیں گے کہ بیٹا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، پہلے نماز پڑھی لو، وہ موٹے گنوں سے اللہ حکم تو بیٹی کو اٹھایا، بیٹی نماز پڑھ لو بیٹا، شوہر کو اٹھایا نیند میں سے کہ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا، نماز قضا ہو جائے گی، تو تھوڑا وقت بوجھ پڑے گا، لیکن دوسرا کوئی نہیں اٹھا سکتا، دوسرا کوئی کہہ نہیں سکتا۔ آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ملکہ دیا ہے، آپ کو وہ مقام دیا ہے کہ آپ باپ کو بھی کہہ سکتی ہو، بھائی کو بھی کہہ سکتی ہو، بیٹے کو بھی کہہ سکتی ہو، شوہر کو بھی کہہ سکتی ہو۔ تو آپ کے فکروں سے گھر کے لوگوں کی جیسے ضرورت پوری ہوتی ہے، آپ کی فکروں سے گھر کے لوگوں کی زندگی میں اللہ کے حکم پورے ہوں گے۔ اس لیے نیت کریں انشاءاللہ کہ اپنی ذات سے بھی اللہ کے حکم پورے کرنا ہے اور گھر کے سارے لوگوں سے بھی اللہ کے حکم پورے کرانے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا گھر کا کوئی آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ تو ہر ایک کو قبر میں جانا ہے، پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، آج نہیں کل یہ قبر میں جائے گا۔ آج میرا بیٹا چھوٹا ہے، کل بڑا ہو جائے گا، جوان ہوگا، بوڑھا ہوگا، دنیا سے جائے گا، اور دنیا سے جانے کے لیے نہ بڑھاپا سر دے نہ بیماری سر دے۔ اس دنیا میں جانے کے لیے بڑھاپا بھی سر نہیں، بیماری سر نہیں، دایا حیات ہے، پوتا دنیا سے جا رہا ہے، جنازے سے کیا پوتا باپو ایمنا پوترا نو جنازے کہ پوترا دنیا سے جا رہا ہے اور زیادہ حیات ہے۔ بیمار ایک گھر میں آدمی سال سے بیمار پڑا ہے اور لوگوں کا ہجوم دیکھا، سر پہ ٹوپیاں رکھ کر لوگ گھر کے پاس جمع ہے، پتہ چلا کوئی انتقال تھے کیوں، پھر اب بزرگ بیمار تھا کہ اتنا برسوں سے لاگے سے انتقال کے نہیں، وہ تو حیات ہے، ان کا جوان پوتا دنیا سے چلا گیا، اسکوٹر لے کے جا رہا تھا، بائک لے کے جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر سے اچھا بھلا نکلا تھا، کوئی حادثہ ہو گیا، تو کوئی بھروسہ نہیں آدمی کا کب دنیا سے چل بسے۔ جب دنیا سے آدمی جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا تو قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یا تو یہ راحت میں پہنچ گیا یا اس سے لوگوں کو راحت ہو گئی۔
تو ہمارا گھر کا جو فرد دنیا سے جائے، قبر اس کا استقبال کرے، قبر اس کی جنت کا باغ بن جائے. ہم سب کی یہ چاہت ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک بہن ہونے کی حیثیت سے، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے ہماری تمنا یہ ہے کہ میرا باپ، میرا بیٹا، میرا شوہر، میرا بھائی دنیا میں ہلاک نہ ہو جائے. تو یہ تمنا پوری کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں اللہ کے حکم پورے ہو جائیں. یہودی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے پابند ہو جائے. اس کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے تعلق دیا ہے، اس تعلق کی بنیاد پر میں اپنے بس کی کوشش کروں کہ میرا بچہ بچپن ہی سے اس کی تربیت ہو جائے اور یہ اللہ کے حکم کی عزت اس کے دلوں میں آ جائے. مجھے پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقے کا پابند ہو جائے. صحابیات عورتوں کے عجیب عجیب واقعات آتے ہیں. ایک صحابیہ عورت جو تھی، اپنے شوہر جب گھر سے جاتے تو گھر کے چوکھٹ تک ان کو الوداع کہنے جاتی اور کہتی دیکھو جی، جہنم کی آگ میں جلنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو جسم حرام کمائی سے پرورش پائے گا، جہنم اس کے لیے بہتر ہے. تو کوئی طریقہ پیسے کمانے میں، روزی کمانے میں ایسا مت اپنانا حرام طریقہ کہ حرام طریقے سے روزی کما کرنے کیا ہوگے، اس روزی کے ذریعے سے ہمارا جسم جہنم میں جائے گا. تو ہمیں جہنم میں جانے کی ہمیں طاقت اور سخت نہیں ہے. اس لیے روزی کمانے میں اچھا طریقہ اپنائیے. روزی مقدر کی ملے گی. جتنی مقدر کی روزی آپ لے کر آؤ گے، اسی پر ہم قناعت کر لے گی. کتنی سمجھدار عورتیں ہیں. اور گھر سے جاتے وقت شوہر کو اگر تقاضے رکھتی ہے کہ فلاں جگہ شادی میں جانا ہے، فلاں مہمان، فلاں اس کو وہاں یہ دینا ہے، فلاں اتنا کام ہے، یہ پیسے لانا ہے، ایسا خرچہ کرنا ہے، ایسے کپڑے لانا ہے، ایسے جیور بنانا ہے، ایسا مکان بنانا ہے، بہت سارے تقاضے اس کے سر پہ ڈالے ہیں. اب یہ گھر سے نکلا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ گھر والوں کے تقاضے ہے حرام سے ملے، حلال سے ملے، دھوکے سے ملے، گبن سے ملے. تو اس فکر میں ہے کہ مجھے تو مال لے جانا ہے، گھر مال کمانا ہے، بس گھر والوں کو خوش رکھنا ہے، اس کے تقاضے پورے کرنا ہے. تو یہ حلال نہ دیکھے گا، حرام دیکھے گا، نہ دھوکہ دیکھے گا، نہ سچ دیکھے گا، نہ جھوٹ دیکھے گا. کس طرح سے مال مل جائے اس فکر میں. اب گھر والوں کی ترغیب، اس کی فکر ہے، بیٹی کی ترغیب، بیٹی کی تمنا ہے. باپ کی حیثیت نہیں ہے، بیٹی نے ایسے تقاضے کر لیے، بیٹے نے ایسے تقاضے کر لیے، شوہر نے ایسے تقاضے کر لیے، ماں نے ایسے تقاضے کر لیے. ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اگر یہ حرام میں ملوث ہوا ہے، یہ تو ہلاک ہوگا ہی ہوگا. اس حرام کمائی کے ذریعے سے یہ گھر کے سارے لوگ، فرمایا کہ یہ ان کا سارا جسم جتنا اس سے پرورش پائے گا اور جو تقاضے سے پورا ہوں گے، یہ سارے مواد میں مبتلا ہو جائیں گے. تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے گھر کے لوگوں کے مددگار بنے. جس کو صحابیہ عورت نے کہ اللہ کے نبی کی خدمت سے مہمان لے کر آئے، تو مہمان لائے ہیں تو اس مہمان کے لگانے پر، اس تقاضے کے کھڑا ہونے پر ان کا ساتھ دیا، مددگار بنے، جھگڑا نہیں کیا ان سے. تو میری محترمہ دینی بہنیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں مختصر زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس دنیا کی مختصر زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنی آخرت بنانے کے لیے دی. اور آخرت بنے گی دین سے. دین اللہ کے حکم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ پورا کرنے کا نام ہے. اور دین بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. دین بہت آسان. نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا فرض ہے. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اب وضو کرنے کے لیے کوئی آدمی بیچارہ بیمار ہے، پانی مضر ہے، تو تیمم کر لو، تیمم سے نماز ہو جائے گی. بیمار ہے، کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، سر سے پڑھ لو. تو دین آسان ہو مشکل ہوا. مال نہیں ہے، آج کا زمانہ کیا ہے کہ تمہیں کوئی فرض نہیں ہے محض کرنا. مال نہیں ہے اور میں کہ زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ تمہیں دینا ضروری نہیں ہے، تمہیں قربانی تم کو فرض نہیں ہے. تو دین آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے. مشکل اس لیے کہ ہم نے اس کو سیکھا نہیں ہے. تو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے چاہا جاتا ہے کہ دین کو سیکھے، سمجھے. اس کے لیے گھروں کی تعلیم بتاتے ہیں کہ روزانہ پابندی کے ساتھ فضائل اعمال، فضائل صدقات کی تعلیم تھوڑے دیر کے لیے ہمارے گھر میں ہو، گھر کے سارے افراد موجود ہوں.
ایسے موقع پر تعلیم، یہ تعلیم جتنی بے دینی کی ہوائیں دنیا میں چل رہی ہے اور جن سراخوں کے راستے سے گھروں میں بے دینی آتی ہے، ان تمام سراخوں کے بند کرنے کا راستہ گھر کی تعلیم ہے، اعمال کے فضائل ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کے حالات ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین گلدستہ امت کے ہاتھ میں دے دیا ہے، ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، دین کے تمام شعبوں کی مکمل رہبری ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے چاہتے ہیں، اللہ والے چاہتے ہیں کہ ہر ایمان والے کے گھر میں روزانہ اہتمام کے ساتھ تعلیم ہو، دھیان کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، عمل کرنے کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ ہمارے گھر مہمان آتے ہیں، رشتے دار آتے ہیں، تعلق والے آتے ہیں، چائے کے وقت پہ چائے پلاتے ہیں، کھانے کے وقت پہ کھانا کھلاتے ہیں، پانی کا موقع پانی پلاتے ہیں، اکرام کرتے ہیں۔ تو ہمارے گھر آنے والا مہمان ہمارے گھر سے کوئی خیر لے کے جائے، خوبی لے کر جائے، اچھی بات لے کر جائے۔ ایک مرتبہ مستورات کی جماعت کی ہم کارگزاری لے رہے تھے، وہ کارگزاری سنانے والوں نے بتایا کلکتہ کی جماعت سے، تقریباً ویسٹ بنگال کی، کہ ہمارا گھر بازار کے اندر ہے، ایک عورت بازار میں کپڑا خریدنے کے لیے آئی، نماز کا وقت ہو گیا، دکان والے سے پوچھا مجھے نماز پڑھنی ہے، دکان والے نے ہمارے گھر بھیج دیا کہ سامنے جاؤ، یہ گھر تبلیغ والوں کا ہے، ان کی عورتیں بھی تبلیغ میں جاتی ہے، اس گھر میں تمہاری نماز کا انتظام ہو جائے گا، ہماری دکان میں تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس گھر میں جا کے اس نے دستک دیا، بیل بجایا، تو 3 بیٹیاں ہماری ہے، میری ایک بیٹی نے جا کے دروازہ کھولا، دیکھا کون ہے، کیسے آنا ہوا، کہ بیٹا مجھے نماز پڑھنی ہے، کہ آئیے خالہ جان، گھر لے گئے اور استنجا وضو کی جگہ بتلائی، اور گھر میں ایک کونا گھر کی مسجد کے نام سے متعین ہوتا ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے، مسلمانوں کا کلچر ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں ایک کونا مسجد کے نام سے متعین، گھر کی مسجد جس کو کہتے ہیں، جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، مرد نوافل پڑھتے ہیں، عورتیں فرض اور ساری نمازیں اس جگہ پڑھے اور مرد جو ہے نوافل نمازیں پڑھے ہیں۔ صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، لیکن گھر کا ایک کونا گھر کی مسجد کے نام سے طے کر دیتے تھے۔ غیر مسلم ہمارے ہم وطن بھائی ہیں، یہ لوگ مکان بناتے ہیں تو پوجا کا روم بناتے ہیں، ایک جگہ بناتے ہیں پوجا کرنے کی۔ تو اسلامی معاشرے میں بھی یہ چیز ہے، ہر مسلمان کے گھر میں ایک جگہ گھر کی مسجد کے نام سے متعین ہونا چاہیے، یہ ہمارے گھر کی مسجد ہے، یہاں ہماری عورتیں فرض نماز پڑھتی ہے، وہ جگہ پاک صاف ستھری رہتی ہے، اور یہاں ہمارے مرد نوافل پڑھتے ہیں۔ تو اس جگہ پہ لے جا کے اس بہن کو کھڑا کر دیا کہ یہ ہمارے گھر کی مسجد ہے، یہاں نماز پڑھتی ہے۔ اتنے سے نماز فارغ ہو، دوسری بیٹی نے چائے ناشتہ تیار کر دیا، جیسے نماز سے فارغ ہوئی چائے ناشتہ پیش کر دیا۔ ایک بیٹی تھی، اس نے دیکھا چھوٹی بیٹی کہ ہمارے گھر کے مہمان آئے ہیں، میری ماں کی عمر کے ہیں اور بغیر رکے کے آئے ہیں، نماز پڑھنا آئے ہیں، دیندار سمجھدار ہیں، پتہ چلا ممبر آف پارلیمنٹ کی بیوی تھی وہاں پہ، اور بغیر برقعے کے، لیکن دیندار تھی، سمجھدار تھی، برقع نہیں تھا معاشرے میں، تو اس پڑھی لکھی عورت برقعے کی عادی نہیں تھی۔ تو اس بیٹی نے کہا کہ خالہ جان، اگر آپ کے پاس وقت ہو، آپ مناسب سمجھیں، تو میں ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کتاب پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں۔ جس گھر میں اتنا اکرام ہوا ہے، چائے بھی پلائی ہے، ناشتہ بھی کرایا ہے، نماز بھی پڑھنے کی جگہ دی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ سلمہ حضیری میں اس نے کہا کہ بیٹا سنا دو تھوڑی دیر۔ وہ اس بیٹی نے ایک کتاب لائی جو گھر میں معتبر علماء کی لکھی ہوئی تھی کہ مسلمان خاتون کا بے پردہ پھرنے کے نقصانات، پردے کے صریح حکم کیا ہیں اور بے پردہ ہونے کے کیا نقصانات ہیں دنیا آخرت میں۔ جب پڑھ کر سنایا تو اس عورت نے کہا کہ میں اس گھر سے بغیر برقعے کے نہیں جاؤں گی، مجھے ادھار برقع دے دیجیے آپ کا، میں پہن کر جاؤں گی، کل خرید کر نیا آپ کو لوٹا دوں گی آپ کو۔ ہمارے گھر سے بغیر برقعے آئی تھی، برقع پہن کر گئی بہن، اور دوسرے دن برقع خرید کر واپس بھی کیا، اور دوسری بہنوں کو ساتھ اپنی سہیلیوں کو لائی کہ ان کی بھی دین کی کوئی بات بتائی۔ گویا ہمارا گھر نمونہ بنے کہ ہمارے گھر آنے والا مہمان ہمارے گھر سے کوئی آخرت کی فکر لے کر جائے، بھلی بات لے کر جائے۔ تو تعلیم کے اندر جو بات ہم سنتے ہیں، تعلیم ہمارے گھر میں اہتمام سے ہوتی ہے، اس نیت سے سنیں کہ خود عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے۔
عمل کرتے ہوئے دوسرے تک پہنچانے کی نیت سے سنیں، ادب سے سنیں، کلام اور صاحب کلام کی عظمت دل میں ہو کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی کا کلام ہے، اللہ والوں کا کلام ہے، تو اس کو عظمت سے دھیان سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں، تو اس تعلیم کے ذریعے سے انشاءاللہ گھر کے ہر فرد کی زندگی بدلے گی۔ ہم لوگ انگلینڈ گئے تھے جماعت میں، ایک نوجوان لڑکا چلا لگا کر آیا، پڑوس کے ملک کا رہنے والا تھا فیملی، تو وہ لڑکا آ کے رونے لگا چلے بعد، کیا ہوا بیٹا؟ کہ میرے گھر میں میری بہنیں میری عورتیں ایسا لباس پہنتی ہے کہ مجھے شرم آتا ہے، اور میری بہنوں نے ایک کمرے میں میوزک سسٹم لگایا ہے اور میوزک بجا کر ڈانس کرتے ہیں، میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ مشورہ دیا اس کو کہ بیٹا تم برداشت کرو اور تعلیم شروع کرو۔ تعلیم شروع کی تو مطلب بہنیں بھی ڈانٹتی ہے، ماں بھی ڈانٹتی ہے کہ کیا فرق بن گیا ہے کہ آپ اسے اکرام سے برتو، اس کا کوئی جواب نہ دو، اور تعلیم ہونا سنا دیواروں کو سنا، اور ان سے اخلاق سے برتو، ان کی خدمت کرو، ان کی کسی بات کا اعتراض مت کرو۔ تھوڑے دن تک یہ بچہ خدمت کرتا رہا، اچھی طریقے سے اکرام کرتا رہا، اور وقت پہ کتاب لے کر بیٹھ جاتا، زور زور سے پڑھتا۔ ایک دن ماں بیٹھ گئی، ماں نے بیٹھ کے تو بیٹیوں کو بھی بٹھایا، اور چند دن ہو گئے، اس نے آگے کارگاری سنائی کہ الحمدللہ میری ماں نے بھی برقع پہن لیا، میری بہنوں نے بھی برقع پہن لیا، اور جتنے وہ میوزک سسٹم وغیرہ تھا سب توڑ پھوڑ کر باہر کچرے میں ڈال دیا۔ تو اللہ نے اس میں بڑی طاقت، ہزاروں کارگزاریاں ایسی ہیں کہ اس فضائل اعمال کی کتاب کے ذریعے سے زندگیاں بدلی ہیں۔ تو عرض یہ کیا جاتا ہے بڑوں کی طرف سے کہ ہر مسلمان کے گھر میں فضائل اعمال کی کتاب کی تعلیم پابندی کے ساتھ روزانہ ہو، ایک وقت متعین کر کے اپنے بچوں کو بھی سکھائے، اور گھر کے سارے لوگ موجود ہو، اہتمام کے ساتھ تعلیم کو عمل زندہ کریں، چھ صفات کا مذاکرہ کریں۔ ہمارے ہفتے والی تعلیم جو ہوتی ہے اہتمام سے اس میں ہم حاضر ہو، اور نئی نئی بہنوں کو لے جانے کی کوشش کریں، اکرام سے، محبت سے، پیار سے، اور جتنی بہنیں ہمارے وہاں جمع ہوتی ہے ان بہنوں کا بھی ہم اکرام کریں۔ اچھا پڑھنے والی بہن اس کا طے کرے مشورے میں، ٹک ٹک کر پڑھے، سمجھ کے پڑھے، جو بات سمجھ میں نہ آتی ہو لکھ لیں، اپنے مردوں کے ذریعے سے علماء کرام سے معلوم کرے اس کا مطلب۔ بہت سی چیزیں ایسی محاورے کی ہوتی ہے کہ جو اس کا الفاظ ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس کا معنی ہمیں پتہ نہیں چلتا، اگر پوچھیں گے نہیں تو ہم غلط سمجھیں گے، غلط سمجھیں گے تو ہم جاہل بن جائیں گے، جہالت والا عمل کریں گے۔ اس لیے سمجھنا، جو الفاظ سمجھ میں نہ آئے اس کو پوچھنا، ہاں پوچھنا بری چیز نہیں ہے۔ تو علم کے ذریعے سے جہالت دور ہوگی، اور ذکر کے ذریعے سے غفلت دور ہوگی۔ ذکر کا اہتمام، دین تسبیحات کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، پانچ نمازوں کا اہتمام روزانہ ہمارا زندگی میں ہونا چاہیے۔ دعاؤں کا اہتمام، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جتنے مسائل زندگی میں آتے ہیں، جو حالات آتے ہیں، تمام حالات کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا دی۔ دعا مانگنے کا اللہ نے حکم کیا ہے، اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ ضرورت ہو تو مارتی مانگ دو، وہ تم نے آفس کہ مانگنے کا بھی کیا، دینے کا وعدہ بھی کیا ہے، تو آدمی فوراً ضرورت کے موقع پہ جاتا ہے، ابا کے پاس، بابو کے پاس، چچا کے پاس، کہ تمہیں کی ضرور نہیں ضرورت ہے مانگو، تم نے آفس ضرور پڑی سے آگے دواخانہ میں ضرور سے آؤ، ضرور سے آگے تب ضرور سے آتا ہوں ان سے۔ تو مانگنے کا حکم بھی دیا، دینے کا وعدہ بھی کیا، تو اللہ سے بڑا غنی کون ہے، اور اللہ سے سچا کون ہے کہ مانگنے کا حکم بھی دیا، دینے کا وعدہ بھی کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ جیسے دنیا میں عرضیاں رد ہو جاتی ہیں، اللہ کے ہاں دعائیں رد نہیں ہوتی، دعا مقبول ہوتی ہے یا محفوظ ہوتی ہے۔ فوراً جو مانگا ہے وہ دے دیتے ہیں، یا کسی مصلحت کی دنیا تو فوراً دینا مناسب نہیں ہوتا تو اس کو محفوظ رکھتے ہیں، آخرت میں دیتے ہیں، دیر سے دیتے ہیں۔ جیسے بیٹا ماچس دیکھ لی اس نے کہ اماں نے ماچس کے ذریعے سے گیس کا چولہا سلگایا ہے، تو اس کو پسند آ گئی ماچس، ماچس مانگتا ہے، تو ماں دے گی ماچس کہ نہیں دے گی، کہ اس کے بس کا نہیں ہے، یہ ہر جلا دے گا، تو ماچس کے بدلے میں چاکلیٹ دے دی، لیکن وہ ہوتا ہے چاکلیٹ سے راضی نہیں ہوتا، میرے کو تو ماچس چاہیے۔ تو ہمارا حال بھی ایسا ہے، کوئی ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی، اس کے بدلے میں اللہ کوئی دوسری دے دیتے ہیں، تو ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حال سے واقف ہے، کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں۔ جو مانگا جاتا ہے، مصلحت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے تو وہ دے دیتے ہیں، یا اس کے بدلے میں وہ کوئی چیز دیتے ہیں،
یا تیسرے درجے میں اس دعا کو محفوظ رکھتے ہیں، آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے۔ حدیثوں میں آتا ہے جب آخرت میں دعا کا بدلہ دیا جائے گا تو بندہ اس بات کی تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب آخرت میں مل جاتا۔ کیوں کہ آخرت میں جو ملے گا وہ دائمی ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ دنیا میں سب عارضی ہیں، چیز نہیں رہے گی یا انسان نہیں رہے گا۔ گھر بنایا تو گھر میں ہمیشہ بنیں گے کہ گھر ہمیشہ میرے پاس نہیں رہے گا، یا ہم گھر میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اس گھر کو چھوڑ کے قبر میں جانا ہے۔ دنیا کی چیزیں دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں، دنیا کی جوانی ہمیشہ کے لیے نہیں، دنیا کی خوبصورتی ہمیشہ کے لیے، دنیا کی تندرستی ہمیشہ کے لیے نہیں، دنیا کی خوشی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ سب عارضی ہیں، خوشی کے بعد غم ہے، دین کے بعد رات ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، زندگی کے بعد موت ہے۔ آخرت میں ملے گا، ہمیشہ کے لیے ملے گا، موقتی نہیں ملے گا۔ تو جو دعا قبول نہیں ہوئی ہے اللہ نے آخرت میں جمع کر کے رکھی ہے، اس لیے دعا میں کمی نہیں کرنا، روزانہ دعا کرنا، روزانہ رات کو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ ایک کوئی حاجت مند ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بیمار جو شفا چاہے اور کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کروں، تو اللہ کی طرف سے روزانہ اعلان ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی دعاؤں کا اہتمام اور دعا مانگنے کے ہم عادی بنے ہیں، اپنے گھر میں ماحول بنائیں دعاؤں کا، رات کو اٹھنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے زندگی آخرت بنانے کے لیے دی ہے، تو ہمارے گھر کے مرد یہ ہے کولو کی بیل کی طرح سے نہیں، گوڑی میں بڑھ جو پہلا پڑتا تو بڑا گول گول صبح سے شام تک پھرا ہی کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صبح اٹھے دنیا کے کام میں لگے، کھیت میں لگے اور بس دنیا کے کام دھندے میں لگے اور رات کو آ کے سو گئے، صبح وہی شروع کھانا پینا اور وہی زندگی نہیں، اپنی آخرت بنا رہے۔ نمازوں کا اہتمام ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتمین نبیین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ گویا اس امت کو بڑا مرتبہ ملا ہے، حضور کی امت میں اللہ نے پیدا فرما کر ہمیں بڑا شرف بخشا ہے، بڑی عزت بخشی ہے، بڑی ذمہ داری دی ہے۔ حضور والا کام ہمارے ذمہ ہے، اپنی آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ دنیا کی بسنے والی انسانیت کا بیڑا پار ہو جاوے، انسانیت کامیاب ہو جاوے، انسانیت میں انسانوں میں انسانیت آ جاوے، انسان توحید پرست بن جاوے، حضور کے طریقے میں چلنے والے بن جاوے، دنیا سے کوئی ناکام ہو کے نہ جاوے۔ اس کی اپنے بس کی کوشش کرنا ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ لہٰذا دنیا کے کام کاج کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر والوں کا وقت اپنی آخرت بنانے میں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہونے کے ناطے حضور والے کام میں، حضور والے غم میں، حضور والے فکر میں، حضور کا مال جانا گا ہمارا لگے، حضور کی فکریں جو تھی ہماری فکریں بنے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام کے لیے سفر کیے ہیں اس کام کے لیے ہمارے گھر والے بھی سفر کرنے والے بن جائے، یہ سب سے بڑی سنت حضور کی، یہ بڑی سنت، ایک ظاہری سنت ہے، ایک باطنی سنت۔ حضور کا غم، حضور کی فکریں، حضور کی زندگی کا مقصد وہ ہمارے گھر والوں کا ہمارا بن جائے، اس لیے اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے میں بھیجنا اور خود بھی اپنی ترتیب بنانا۔ اس لیے آسان ترتیب اللہ والوں کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے۔ ایک مرتبہ 4 مہینے لگائے، سالانہ چلا لگائے، مہینے کے 3 دن لگائے، تیسرے مہینے ہم بھی اپنے مردوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے تاکہ حضور کی امت میں پیدا ہونے کا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرصت بخشا ہے، اللہ نے امتیاز بخشا ہے، بڑی نعمت دی ہے، حضور کو منہ دکھانے کے قابل رہ جائے کہ آپ کی امت میں پیدا ہونے کے ناطے ہم نے بھی وہ محنت کی جو محنت آپ نے اپنے صحابہ سے کروائی تھی، اس محنت میں ہمارا بھی کچھ حصہ لگایا ہے، ہم نے بھی کچھ جان ماری ہے، ہم نے کچھ ہاتھ پیر مارے، ہم نے بھی اس راستے میں کچھ مال لگایا ہے اور اپنی بس کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کا پیغام، حضور کا پیغام دنیا میں عام ہو۔ اس لیے بڑی نعمت ہے، بڑی سعادت مندی ہے۔ سچے عاشق کے رسول وہ ہے، سچے عاشق کے رسول وہ ہے جو حضور کے غم کو اپنا غم بنائے، حضور کی فکر کو اپنا فکر بنائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جان مال جہاں لگا تھا اپنا جان مال بھی وہاں لگا، صعوبتیں برداشت کرے، مشکلیں برداشت کرے حضور کے خاطر، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے خاطر سفر کیے ہیں، لوگوں کی کڑیوں میں ہاتھ ڈالا ہے، لوگوں کی کڑوے کیسے نہیں سنی ہے، لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں سنا، آپ کو دھتکارا، آپ کو دھکے دیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چرخائی میں سمجھاتے ہی رہے ہیں۔ تو اس سنت کو زندہ کرنا یہ اللہ نے ہمیں موت تک موقع دیا ہے، اس لیے بہنوں سے گزارش ہے کہ اس کی ارادے کریں، ہم دعا کر کے چلے جائیں گے، آپس میں بہنیں نام لکھیے، اپنے مردوں کے ایک موقع اللہ نے دیا، استعمال دیا آپ کے یہاں،
جو اجتماع سے جا رہے ہیں بڑی قابل مبارک ہے، جن کا وہ کبھی تک نہیں لگا ہے اس سال میں یا اجتماع سے نہیں جا رہے ہیں، وہ جو ہے نا ارادے کریں، ہمت دلائے گھر والوں کو، اپنے مردوں کو، بھائی کو، بیٹے کو، شوہر کو، اور فرمائیں کہ اپنے باپ کو ہمت دلائے اور اللہ کے راستے میں بھیجے، اور خود بھی اپنی ترتیب بنائے، 3 3 دن نہیں لگے 3 دن لگائے، جن کا 3 دن لگے ہنسنے کے لیے 10 دن کے لیے، اور 10 دن کے لگے ترتیب بنا کر اپنے مردوں کے ساتھ چلا بھی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم محمد محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ولوالدي ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الله برحمتك يا أرحم الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مولا کریم رحم کا، کرم کا، عافیت کا، بشر کا، سہولت کا معاملہ فرما، باطل کی آواز کو بے شک فرما، ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی بیٹے بیٹیاں بے نکاحی ان کے ضرور کا رشتہ نصیب فرما، حلال باقی یا وسیع طیب روزی کے دروازے کھول دے، حلال کی روزی سے امت کی پوری پوری حفاظت فرما، امت کی جانوں کی، مالوں کی، عزت کی، آبرو کی، آگے پیچھے دائیں بائیں کو نیچے سے حفاظت فرما، اس بستی میں تیرے خصوصی رحمت نازل فرما، اس بستی کے ایک مرد کو، ایک عورت کو، بچے کو تیرے دین کا دائی سے دائی بنا، تیرے حبیب علیہ السلام کا سچا پکا امتی بنا، اور دین کی محنت کی سفروں کو جاری فرما، جتنے رکاوٹ ہے اپنے فضل و کرم سے دور فرما، آسانیاں سہولتیں پیدا فرما، ہر خیر مقدر فرما، ہر قسم کی شر و فتن سے پوری پوری حفاظت فرما۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جتنی خیر کی بھلائی کی دعائیں تجھ سے مانگی ہے، ہم بھی تجھ سے مانگتے ہیں، عطا فرما، جن جن سرور سے مصیبتوں سے بلاؤں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پناہ چاہی ہے، کہ اللہ ہم بھی تجھ سے پناہ چاہتے ہیں، پناہ دینے کے فیصلے فرما، اس اجتماع کو قبول فرما، عالمگیر ہدایت کا اس کو ذریعہ فرما، جس نے اس میں قربانیاں دی ہے، محنتیں کی ہے، جانی مالی قربانیاں دی ہیں، ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، نسلوں میں دین کے دائی سے دائی پیدا فرما، اس اجتماع کو اس بستی کے لیے عموم پورے عالم کی ہدایت کے عمل کا ذریعہ فرما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔